السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ حضرات، آج کی اس عظیم الشان اور فقید المثال مشن شہداء کانفرنس میں حاضری دینا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ میں آج ان عظیم ہستیوں کے مشن کے بارے میں لب کشائی کروں گا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خون دل دے کے نکھارے بے رخے بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور میرے اکابر کا مشن کیا تھا؟ میرے شہداء جنہوں نے اپنی جوانیوں کو رب کے دین کی محبت کے لیے وقف کیا، محمد کی سنت کی اشاعت کے لیے وقف کیا، اور ان کا مشن کیا تھا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ان کا مشن یہ تھا کہ لوگوں سن لو، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک۔ اور اسی طرح کہا نہ مصطفیٰ کا کوئی شریک، نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریک۔ سن لو میرے شہداء کا مشن، میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی لالچ نہیں، کسی عہدے کی تڑپ نہیں، کسی کے بوٹ پالش نہیں۔ آج لوگ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے بک جاتے ہیں۔ آج کسی دنیا دار آدمی کو دیکھتے ہیں تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور تم پیسوں کی بات کرتے ہو، عہدوں کی بات کرتے ہو۔ کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے مانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ سنو میرے قائد کے تاریخی الفاظ، کیا کہا جاہل تجھ کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے ہم کا جانا ہی نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، یہ 80,000 کیا ہے؟ 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ایک طرف ہو، محمد کی بات ایک طرف ہو، میں 80 ارب کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھوں گا۔ میرے شہداء کا مشن یہ تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ سنو
کسی کی بات مانی جائے تو صرف آمنہ کے لال کی مانی جائے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی بات بلا چوچرا مان جائے۔ اور سن لو وہابیہ، تم بھی سنو، تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی سیرت، اسی کا نام، اسی کی رفتار، اسی کی گفتار، اسی کے زمانے، اسی کا کردار تمہارے لیے حجت، اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا۔ اس نے کہا سنو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اور لوگوں، میرے علامہ ظہیر نے کہا تھا کہ میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میری تگدو کا ایک ہی مقصد ہے، میری جد و جہد کا ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنو، اہل حدیث کے نوجوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینے میں بھرنے، اور خدا کی قسم اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں، پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور سن لو، پورے پاکستان کی اور میرے شہداء کا مشن، میرے اکابر کی محنتوں کا ثمر آج ملک پاکستان کی گلی گلی سے جو نعرہ حق بلند ہو رہا ہے، میرے اکابر کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اور کیا کہا کرتے تھے کہ گئے دن کے تنہا تھا میرے انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میرے انجمن میں، یہاں میرے رازدار بھی ہیں۔ سنو، وہ دن گئے کہ جب اہل حدیثوں کے سرخیز نام نہاد رہنما انگوٹھا لگانے والے ہوا کرتے تھے، اور وہ دن گئے کہ جب وہابی پاک و ہند کی بستیوں میں اکا دکا ہوا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ اہل توحید کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے شہداء کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اور حفیظ کے الفاظ میں، حفیظ اہل زبان کم مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی قوت اہل حدیث کی قوت و طاقت سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ میرے قائد علامہ ظہیر سے کسی اپنے نے پوچھا، علامہ صاحب حق بیانی چھوڑ دو، موت کا خطرہ ہے، موت کا۔ کیا کہا؟ کہا مجھ کو موت سے ڈراتے ہو، اور مجھ کو ڈراتے ہو موت سے، اور مر تو سارے ہی جاتے ہیں، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، جو ٹرک کے نیچے نہیں مرتا وہ ہسپتال میں جا کے مر جاتا ہے، کوئی چھت سے نیچے گر کے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے۔ اللہ، میں تجھ سے موت مانگتا ہوں، اپنی راہ میں مجھ کو شہادت کی موت عطا کر۔ میرے شہداء قلم متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، خون دل میں ڈبا لی ہم لیا میں نے، اب وعدہ پی چکا، اب وعدہ آیا ہے کہ فیض کے الفاظ میں میں کہوں گا کہ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اور
میرے اکابر کا قصور کیا تھا؟ سنو، اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے شہید قائد نے کہا تھا، کہا ہم کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ اور سنو وہابیوں، تمہارے شہداء کو بم کے دھماکوں میں شہید کیا، مشن کیا تھا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ان کا مشن یہ تھا کہ آؤ کائنات کے لوگوں، کائنات کے اندر صرف ایک مسلک جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنی بستیوں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف، اپنی عقیدتوں کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ اس مسلک کی آواز صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ کائنات کے لوگوں، سب سے اپنا رشتہ توڑو، اکیلے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ بریلوی بھائی اپنے مولویوں کو چھوڑ کر ہم کو مانیں، ہماری للکار یہ نہیں ہے کہ شیعہ دوست اپنے ذاکروں سے الگ ہوں، ہمارے خطیبوں سے اپنے رشتہ جوڑیں، بلکہ ہماری دعوت ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں اگر اس کائنات میں کسی کی بات مانی جائے تو صرف آمینہ کے لال کی مانی جائے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے شہداء کا مشن اطیع اللہ و اطیع الرسول، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔